کیا آپ واقعی پانی اور روح سے اثر نو پیدا ہوئے ہیں؟ ریورنڈ پال سی جان۔ خطبہ نمبر 1۔ ہمیں یقیناً صادق بننے کے لیے پہلے اپنے گناہوں کو جاننا چاہیے۔ مرکز کی انجیل 7 باب اس کی 8 سے 9 آیت۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا، اور اس نے ان سے کہا کہ تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو باطل کر دیتے ہو۔ مرکز کی انجیل 7 باب اس کی 20 سے 23 آیت۔ پھر اس نے ان سے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں نکل سے آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ گناہ کیا ہے۔ خدا کی طرف سے بیان کیے گئے گناہ اور انسان کی طرف سے بیان کیے گئے گناہ موجود ہیں۔ یونانی زبان میں لفظ ہیمیشیا کا مطلب نشان سے ہٹ جانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب کچھ غلط کام کرنا ہے۔ خدا کے حکموں کی نافرمانی گناہ ہے۔ آئیں ہم بنیادی طور پر گناہ کے بارے میں انسانی نقطہ نگاہ کو دیکھیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ خدا کے حکموں کی نافرمانی ہے۔ ہم اپنے ضمیر کی وجہ سے گناہ کو پہچانتے ہیں، تاہم ہر انسان کا معیاری کسی شخص کے معاشرتی پس منظر، ذاتی حالات، موجودہ حالات اور ضمیر کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ یوں مختلف افراد کے درمیان گناہ کی تعریف مختلف ہے۔ ہر شخص کے ذاتی معیار پر انحصار کرتے ہوئے ایک ہی عمل گناہ خیال کیا جا سکتا ہے یا نہیں بھی کیا جا سکتا۔ اس بنا پر کیونکہ خدا ہمیں گناہ کے حتمی معیار کے طور پر استعمال ہونے والی شریعت کی 613 شکیں عطا کر چکا ہے۔ زیر نظر خاکہ انسانی نسل کے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی شریعت، آدمی کا ضمیر، اخلاق اور معاشرتی معیار۔ قومی آئین، معاشرتی آئین۔ ہمیں کبھی معاشرتی معیار پر مبنی اپنے ذاتی ضمیروں کے اوپر گناہ کا معیار مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ضمیروں سے گناہ ان سے میل نہیں کھاتے جنہیں خدا بطور گناہ بیان کر چکا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی اپنے ضمیر کی بات نہیں سننی چاہیے، بلکہ گناہ کے معیار کی بنیاد خدا کے احکام پر رکھنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کے پاس اپنے ذاتی خیال ہے کہ گناہ کیا ہے۔ کچھ لوگ اسے اپنی خامیاں خیال کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اسے بگڑے ہوئے رویے کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوریا میں لوگ اپنے والدین کی قبروں پر گھاس اگاتے ہیں، بذات خود اپنی موت تک ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ لیکن پاپوا نیو گینی کے قدیم قبیلوں میں سے ایک قبیلہ اپنے مردہ والدین کا احتراماً اپنے خاندانی لوگوں کے ساتھ لاش کی ضیافت اڑانے کے ذریعے کرتے ہیں۔ میں پر یقین نہیں کہ آیا وہ لاش کو کھانے سے پہلے پکاتے ہیں یا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لاش کو کیڑوں کی خوراک بننے سے روکتے ہیں۔ ایسی رسمیں اور رواج ثابت کرتے ہیں کہ گناہ کے متعلق انسانی خیالات وسیع پیمانے پر اختلاف کرتے ہیں۔ کسی ایک معاشرے میں کوئی نیک عمل کسی دوسرے معاشرے میں جہالت خیال کیا جا سکتا ہے، تاہم کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے احکام کی نافرمانی گناہ ہے۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا، اور اس نے ان سے کہا کہ تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو باطل کر دیتے ہو۔ مرکز کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 8 سے 9 آئے۔ خدا کے سامنے ہماری جسمانی شکل و صورت کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ ہمارے باطنوں کے اندر جھانکتا ہے۔ خدا کے سامنے کسی شخص کا ذاتی معیار گناہ ہے۔
سب سے زیادہ سنجیدہ گناہ کیا ہے؟ اس بنا پر کہ یہ خداوند خدا کے حکم، خداوند خدا کے کلام کی تحقیر ہے۔ خداوند خدا کے سامنے اس کی مرضی کے مطابق جینے میں ناکام ہونا گناہ ہے۔ یہ عمل اس کے کلام پر ایمان نہ لانے کے برابر ہے۔ خداوند خدا نے فرمایا کہ فریسیوں کی مانند زندگی بسر نہ کرنا، جنہوں نے خداوند خدا کے احکام کو رد کر دیا اور اپنی روایتی تعلیمات کو زیادہ اہمیت دی۔ یسوع نے فریسیوں کو ریاکار کہا ہے، کس خدا پر تم ایمان رکھتے ہو؟ کیا تم واقعی میری عزت و تمجید کرتے ہو؟ تم میرے نام پر تو فخر کرتے ہو، لیکن کیا تم دل سے میری تعظیم کرتے ہو؟ لوگ محض ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور اس کے کلام کی تحقیر کرتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ خدا کے کلام کی تحقیر ہے۔ کیا آپ اس بات سے واقف ہیں؟ ہماری تقصیریں جو ہماری کمزوریوں سے پیدا ہوتی ہیں محض خطائیں ہیں۔ وہ غلطیاں جو ہم کر لیتے ہیں اور وہ خطائیں جو ہم اپنی نااہلیت کی وجہ سے کرتے ہیں کوئی بنیادی گناہ نہیں بلکہ قصور ہے۔ خداوند خدا گناہوں اور خطاؤں میں امتیاز کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کے کلام کی تحقیر کرتے ہیں گناہ گار لوگ ہیں، حالانکہ گو وہ کوئی قصور نہیں کرتے۔ وہ خداوند خدا کے سامنے بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ اس بنا پر کیوں یسوع نے فریسیوں کو ڈانٹا تھا۔ توریت میں پیدائش سے استثنا کی کتاب تک ایسے احکام موجود ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خداوند خدا کا کلام یعنی اس کے احکام ہیں۔ شاید ہم ان پر 100% عمل کرنے کے قابل نہ ہوں، لیکن ہمیں انہیں احکام کے طور پر ماننا چاہیے۔ وہ ہمیں شروع سے سارے احکام دے چکا ہے اور ہمیں یقیناً انہیں خداوند خدا کے کلام کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اس موقع پر اس نے فرمایا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی، اور اس نے سب چیزیں پیدا کی، اور اس کے بعد اس نے شریعت کو قائم کیا۔ اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور وہی کلام ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ پھر کسی طرح خداوند خدا کو خود کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے احکام کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام اور روح ہے۔ اسی لیے ہم کتاب مقدس کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے خداوند خدا کا کلام کہتے ہیں۔ یہاں یوں ارشاد ہے، تم خداوند خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اس کی شریعت میں 613 شکیں ہیں، مثلا یہ کرو اور یہ نہ کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ابہار کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی پالتو جانور گڑھے میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یوں اس کی شریعت میں ایسی 613 شکیں موجود ہیں۔ چونکہ وہ آدمیوں کے الفاظ نہیں ہیں، ہمیں ان کے متعلق بار بار سوچنا چاہیے۔ گو ہم اس کی ساری شریعت پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم کم سے کم انہیں ماننا چاہیے اور خدا کی تابعداری کرنی چاہیے۔ کیا خدا کے کلام میں کوئی ایک بھی حوالہ ہے جو درست نہیں؟ فریسیوں نے خدا کے کلام کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس کے احکام سے بالا تر ہو کر آدمیوں کی روایت کو قائم رکھا۔ ان کے بزرگوں کی باتیں خدا کے کلام سے زیادہ وزن رکھتی تھی۔ جب یسوع زمین پر تھا تو یہی حالات تھے جو اس نے دیکھی، اور جس بات سے اسے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی وہ یہ تھی کہ لوگ خدا کے کلام کو نظر انداز کرتے تھے۔ خدا ہمیں شریعت کی 613 شکیں اپنے گناہ پہچاننے اور یہ دکھانے کے لیے عطا کر چکا ہے کہ وہ سچا یعنی ہمارا قدوس خدا ہے۔ چونکہ ہم سب اس کے سامنے گناہ گار ہیں، ہمیں ایمان کے توسط سے زندہ رہنے کے لیے یسوع پر ایمان رکھنا چاہیے، جو خدا کی طرف سے ہمارے پاس ہماری خاطر اس کی محبت کی وجہ سے بھیجا گیا۔ ایسے لوگ جو اس کے کلام کو بالائے طاق رکھتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے گناہ گار لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو اس کے کلام پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، تاہم اس کے کلام کو بالائے طاق رکھنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وہ لوگ جو ایسے گھنونا پاپ کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے، اور اس کے کلام پر ایمان نہ لانا اس کے سامنے گمبھیر گناہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہمیں شریعت عطا فرمائی۔ کیوں خدا نے ہمیں شریعت عطا فرمائی؟ تاکہ ہم اپنے گناہوں اور اس کی سزا کو اچھی طرح جان لیں۔ اس بنا پر کیا وجہ تھی کہ خدا نے ہمیں شریعت عطا فرمائی؟ اس بنا پر ہمیں گناہوں کو اچھی طرح جاننا اور اس کی طرف رجوع لانا تھا۔ اس نے ہمیں شریعت کی 613 شکیں عنایت کی تاکہ ہم اپنے گناہوں کو جان سکیں اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس بنا پر کیوں خدا نے ہمیں شریعت عطا فرمائی۔ رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کی 20 آیت میں بیان کرتا ہے، شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمیں شریعت دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم مجبور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس صورت میں وہ کون سا علم ہے جو ہم شریعت سے حاصل کرتے ہیں؟ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم شریعت کی پوری پیروی میں مکمل طور پر کمزور ہیں۔ ہم خدا کے سامنے گمبھیر گناہ گار ہیں۔ اس بنا پر اس کی شریعت کی 613 شکوں سے بخوبی کیا جانتے ہیں۔ ہم اپنی خامیوں اور اس کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں اپنی نااہلی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہم خدا کی مخلوق یعنی انتہائی کمزور لوگ ہیں، اور اسی طرح ہم اس کے سامنے گمبھیر گناہ گار ہیں۔ ہم سب کو اس کی شریعت کے عین مطابق جہنم میں ختم ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنی گناہوں اور اس کی شریعت کے مطابق زندہ رہنے کی اہلیت کو نہیں پہچانتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم کامل انسان بننے کی کوشش کرتے رہیں؟ جی نہیں۔ ہمیں یقیناً تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ یسوع پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی پانی اور روح کی نجات کی بدولت چھٹکارا پانا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے پاس ہمیں شریعت دینے کا سبب یہ تھا کہ ہم اپنے گناہوں کو جانیں اور ان گناہوں کی سزا سے واقف ہو جائیں۔ یوں ہم جانتے ہیں کہ یسوع کے بغیر جہنم سے بچنا ناممکن ہے۔ اگر ہم یسوع پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان لاتے ہیں تو ہم نجات پائیں گے۔ اس نے ہمیں نجات دہندہ یسوع کے پاس لے جانے کے لیے شریعت عطا کی۔ خدا نے ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم کس قدر گناہ گار ہیں، ہماری جانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی خاطر شریعت خلق کی۔ اس نے ہمیں شریعت بخشی اور ہمیں بچانے کی خاطر اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو یسوع کو بھیجا کہ اپنے بپتسمہ کی وسعت سے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے، اور اس پر ایمان لانا ہمیں بچا سکتا ہے۔ ہم نا امید گناہ گار ہیں جنہیں یقیناً گناہ سے آزاد ہونے اور اس کی اولاد بننے اور خدا کو سارا جلال دینے کے لیے یسوع پر ایمان لانا چاہیے۔ ہمیں اس کے کلام کے وسیلہ سے سمجھنا، سوچنا، پرکھنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور ہمیں ضروری ہے کہ اس کے کلام کے وسیلہ سے کفارے کی سچائی کو سمجھنا چاہیے۔ یہی درست اور سچا ایمان ہے۔ نوع انسان کے باطن میں کیا ہے؟ ہمیں خدا کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے گناہوں کو ماننا چاہیے اور خدا سے ہمیں بچنے کی درخواست کرنی چاہیے۔ ایمان کا آغاز خدا کے کلام کے سنگ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کے کلام کے وسیلہ سے اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم فریب کا شکار ہو جائیں گے، یعنی ایسا ایمان غلط اور جھوٹا ہوگا۔ جب فقی فریسیوں نے یسوع کے شاگردوں کو گندے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا تو وہ ہرگز ان پر ملامت نہ کرتے اگر وہ خدا کے کلام کے نقطہ نگاہ سے ان پر نظر کر چکے ہوتے۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے وہ دل میں نہیں جاتی بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں سے نکل جاتی ہے، جیسا کہ مرکز کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 20 سے 23 میں ارشاد ہے۔ پھر اس نے اس سے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ یسوع نے فرمایا کہ وہ سب لوگ گناہ گار ہیں کیونکہ وہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم سب گناہ گار کے طور پر پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم سب آدم کی نسل ہیں، لیکن ہم سچ کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ ہم
اس کے پورے کلام کو نہ قبول کرتے ہیں نہ ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، تب انسانی دل کے اندر کیا ہے؟ بلائی حوالہ بیان کرتا ہے کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب بری باتیں نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ تمام قسم کی بدیاں لوگوں کے دلوں میں سے نکلتی ہیں اور انہیں ناپاک کرتی ہیں۔ زبور میں یہ بات درج ہے، جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر میں انسان کیا کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا کہ تو اس کی خبر لے۔ زبور 8 اس کی 3 سے 4 آیت۔ خدا یوں ہم سے ملتا ہے، وہ ہم سے اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس نے ہم سے محبت کی، ہمیں خلق کیا، ہم گناہ گاروں پر ترس کھایا، اس نے ہمارے تمام گناہ دھو ڈالے اور ہمیں اپنے لوگوں بنا لیا۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرا نام ساری زمین اور آسمانوں پر کس قدر بلند ہے۔ داؤد بادشاہ نے عہد عتیق میں یہ زبور اس وقت گایا جب اسے بخوبی معلوم ہوا کہ خداوند خدا گناہ گاروں کا نجات دہندہ بننے والا ہے، اور عہد جدید میں پالوس رسول نے بھی یہی زبور دہرایا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم خداوند خدا کی مخلوق اور خالق حقیقی کے فرزند بن سکتے ہیں۔ یہ صرف اس کی ہماری خاطر ترس کے باعث ہوا ہے۔ یہی خداوند خدا کی محبت ہے۔ ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ خداوند خدا کی شریعت کے مطابق مکمل طور پر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا ہی اسے کھلم کھلا چیلنج ہے۔ یہ خود پسند رجحان بھی ہے جو ہماری جہالت سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی محبت سے باہر زندگی بسر کرنا، جبکہ اپنی ذات کے لیے خود ہی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور ایسی زندگی کے لیے صبح شام لگاتار دعا مانگتے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم شریعت کے ماتحت گناہ گاروں کے طور پر اپنے آپ کو پہچانیں اور یسوع کے پانی اور خون کی خلاصی پر ایمان رکھیں۔ اس کا کلام مرکز کی انجیل 7 باب اس کی 20 سے 23 آیت میں یوں مرقوم ہے، پھر اس نے ان سے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب بری باتیں نکل کر آدمی کو اندر سے ناپاک کرتی ہیں۔ یسوع نے فرمایا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے یعنی اندر کے گناہ اسے ناپاک کرتے ہیں۔ بلا شک گندا کھانا جو خداوند خدا ہمیں دیتا ہے ہمیں ناپاک نہیں کر سکتا۔ تمام مخلوقات پاک ہیں، لیکن صرف وہ چیزیں جو آدمی میں سے نکلتی ہیں یعنی ہمارے گناہ ہی ہمیں ناپاک کرتے ہیں۔ ہم سب پیدائشی طور پر آدم کی نسل ہیں، بس ہم اس کے ہمراہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم 12 قسم کے گناہوں کے سنگ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ تب کیا ہم گناہ کرنے کیے بغیر زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ ہم گناہ کرنا جاری رکھیں گے اس لیے کہ ہم گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہم گناہ کو روک سکتے ہیں محض اس کیونکہ ہم شریعت سے واقف ہیں؟ کیا ہم حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جس قدر ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں اسی قدر یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی حدود کو جاننا چاہیے اور اپنے پرانے رویے کو ترک کر دینا چاہیے۔ تب عاجزانہ ذہن کے ساتھ ہم یسوع کے بپتسمہ اور خون کو قبول کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں بچاتا ہے۔ شریعت کی تمام 613 شکیں درست اور راست ہیں، لیکن لوگ اپنی ماں کے رحم میں پڑتے وقت ہی سے گناہ گار ہیں۔ جب ہم احساس کرتے ہیں کہ خداوند خدا کی شریعت راست ہے مگر ہم بطور گناہ گار پیدا ہوتے ہیں جو کبھی اپنی ذاتی کوشش سے راست باز نہیں بن سکتے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں خداوند خدا کے رحم، ترس اور پانی اور خون اور روح کی خوشخبری کے اندر یسوع کی مخلصی کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی حدود کا احساس کریں گے یعنی کہ ہم اپنی ذاتی کوشش سے راست باز نہیں بن سکتے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو ہم رہ نہیں پائیں گے بلکہ یسوع کی خلاصی پر تکیہ کریں گے۔ ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم خداوند خدا کے سامنے اپنی ذاتی کوشش سے راست یا نیک بننے کے قابل نہیں ہیں۔
اس لیے ہمیں خدا کے سامنے اقرار کرنا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں، اور ہم اس کے فضل کی خاطر دعا مانگ سکتے ہیں۔ اے خدایا، مجھے مہربانی سے میرے گناہوں سے بچا اور مجھ پر ترس کھا۔ تب خدا یعنی اپنے کلام میں سے ہو کر ہم میں سے ملے گا۔ صرف اسی طریقے سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ آئے ہم داؤد کی دعاؤں کو دیکھیں، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ زبور 51 اس کی 4 آیت۔ داؤد کو معلوم تھا کہ وہ گناہ کا ڈھیر ہے، جو اس قدر بدکار تھا کہ وہ جہنم میں پھینک دیے جانے کے لائق تھا، لیکن اس نے خدا کے سامنے اقرار کیا کہ اے خداوند، اگر تو مجھ گناہ گار کہے تو میں گناہ گار ہی ہوں، اور اگر تو مجھے راست باز کہے تو میں راست باز ہوں، اور اگر تو مجھے بچائے تو میں بچوں گا، اور اگر تو مجھے جہنم میں بھیج دے تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ یہی درست ایمان اور نجات پانے کا طریقہ کار ہے۔ اگر ہم یسوع کی کفارے پر ایمان لانے کی امید کرتے ہیں تو یہی طریقہ ہے کہ ہمیں کیسے ہونا چاہیے۔ ہمیں پوری طرح جاننا چاہیے کہ ہمارے گناہ کیا ہے، کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں، اسی لیے ہم سب اپنے دل میں بری خواہشات رکھتے ہیں۔ تاہم خدا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زناکاری نہ کریں، گو ہمارے دل میں زناکاری پائی جاتی ہے، ہمارے دل میں خون پایا جاتا ہے، لیکن خدا ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ ہمیں خون نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اس کا کلام راست اور اچھا ہے، لیکن ہم سب کے دلوں میں گناہ پائے جاتے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں خدا کے سامنے یقیناً کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم سب گناہ کا ڈھیر اور بے آسرا گناہ گار ہیں۔ ایسا سوچنا درست نہیں کہ کل ہم راست باز تھے، اس لیے کہ ہم نے کل گناہ نہیں کیا تھا، مگر آج ہم گناہ گار ہیں کیونکہ آج ہم گناہ کر چکے ہیں۔ ہم گناہ گار کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں ہم پھر بھی گناہ گار ہی رہیں گے۔ اس بنا پر یوں ہمیں یسوع مسیح کے بپتسمہ کی توفیل سے مخلصی پانی چاہیے۔ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے گناہ گار نہیں، مثلا زناکاری، خون، چوری، حرام کاری، بلکہ ہم اسی لیے گناہ گار ہیں کیونکہ ہم گناہ گار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہم 12 قسم کے گناہوں کے ہمراہ پیدا ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم خدا کی نظر میں گناہ گار پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے کبھی نیک نہیں بن سکتے۔ ہم صرف نیک بننے کا دکھاوا کر سکتے ہیں۔ ہم گناہ گار ذہنوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تو ہم کیسے راست باز بن سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ گو ہم حقیقت میں ان گناہوں کو نہیں کرتے۔ ہم کبھی اپنی ذاتی کوشش سے خدا کے سامنے راست باز نہیں بن سکتے۔ اگر ہم راست باز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ریاکاری ہے۔ یسوع نے فقیوں اور فریسیوں کو اے ریاکار فقی اور فریسیوں کہا۔ مرین انسان گناہ گار کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ساری زندگی خدا کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ ایسا دعویٰ کرنے والا شخص کہ اس نے کبھی جھگڑا نہیں کیا، کیا وہ کسی کو مارا، حتیٰ کہ اپنی پوری حیاتی میں کسی کی سوئی تک نہیں چرائی، جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ وہ انسان گناہ گاروں کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جھوٹا ہے، گناہ گار اور ریاکار ہے۔ اس بنا پر خدا نے اسے کیسے دیکھتا ہے؟ ہر شخص اپنی پیدائشی سے گناہ گار ہے، یہاں تک کہ اگر آپ ایک بھی گناہ آلودہ کام نہیں کرتے تو بھی آپ اپنے جہنم میں جانے کے لائق ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ شریعت اور اس کی بیشتر احکام پر عمل کر چکے ہیں تو بھی آپ جہنم میں جانے کے لائق گناہ گار ہیں۔ تب ہمیں ایسی متزلزل کے پیش نظر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ضروری خدا کا فضل مانگنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے رہائی پانے کے لیے اس پر تکیہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں نہ بچائے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، یہی ہماری منزل ہوگی اور ہے۔ صرف وہ لوگ جو اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ بے شک گناہ گار تھے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز بن جاتے ہیں، لہٰذا اس بات سے واقف ہے کہ اس کا کلام کو پچھانے بغیر نظر انداز کرنا، بلائے طاق رکھنا بالکل گمبھیر گناہ ہے۔ وہ لوگ جو اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں راست باز لوگ ہیں، اگرچہ وہ پہلے گناہ گار تھے۔
اور اس کے فضل کے اندر اس کے کلام کے باعث نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ مبارک لوگ ہیں وہ لوگ جو اپنے اعمال کی بدولت راست باز پانے کی کوشش کرتے ہیں، ہنوز گناہگار ہیں۔ کون لوگ حتیٰ کہ یسوع پر ایمان رکھنے کے بعد بھی ہنوز گناہگار ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے اعمال کی بدولت راست بازی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئے ہم غلطیوں کا خط 3 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کا مطالعہ کریں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہتا۔ یہاں ارشاد ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کو کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہے وہ لعنتی ہے۔ وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں مگر اپنے اعمال کی وجہ سے راز باز ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں، لعنتی لوگ ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے اعمال سے راز باز ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ خدا کی لعنت کے ماتحت ہیں۔ کیوں خدا نے ہمیں شریعت دی؟ اس نے ہمیں اس لیے شریعت دی تاکہ ہم اپنے گناہوں کو پہچان سکیں۔ رومیو کا خط 3 باب اس کی 20 آیت۔ وہ ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ ہم مکمل طور پر گناہگار ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں۔ یسوع ابن خدا کے بپتسمہ پر ایمان لائے اور پانی اور روح سے اثر نو پیدا ہوں، تب آپ اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہوں گے اور راست باز بن جائیں گے، ابدی زندگی حاصل کریں گے اور آسمان پر چلے جائیں گے۔ اور اس بات پر اپنے دلوں میں ایمان رکھیں۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شریعت کے مطابق جینے کی کوشش کرنا۔ ہم اس کی برکت پر ایمان لانے کی وجہ سے مبارک لوگ ہیں۔ خدا ان لوگوں کو بچاتا ہے جو اس کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن آج ایمانداروں کے درمیان بہت سارے ایسے مسیح لوگ ہیں جو خدا کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قابل تعریف بات ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ اس کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کس قدر احمقانہ بات ہے۔ جس قدر ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں اسی قدر یہ کوشش مشکل ہوتی جاتی ہے۔ اس نے فرمایا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہمیں نجات حاصل کرنے کے سلسلے میں اپنے تکبر کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نجات یافتہ ہونے کے لیے اپنے ذاتی معیار کو ترک کرنے پڑیں گے۔ ہمیں نجات یافتہ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یقیناً اپنے ذاتی معیار کو ترک کر دینا چاہیے۔ کیسے کوئی آدمی نجات یافتہ ہو سکتا ہے؟ یہ صرف تب ہی ممکن ہے جب ہم خود کو گناہگار آدمی کے طور پر پہچانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہوئے کیونکہ وہ اپنے غلط عقائد اور کوششوں کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے جو لوگ شریعت سے لپٹے رہتے ہیں وہ لعنتی ہیں۔ وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یسوع پر ایمان رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے وسیلہ سے راست باز بن سکتے ہیں، لعنتی لوگ ہیں۔ وہ لوگ خدا پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ انہیں نجات یافتہ ہونے کے لیے شریعت کے عین کے مطابق زندہ رہنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، کیا ہم اپنے اعمال کی وجہ سے راست باز بن سکتے ہیں؟ ہم صرف یسوع کے کلام پر ایمان لانے سے راست باز بن سکتے ہیں، اور صرف تب ہی ہم نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ صرف یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون اور اس کی الوہیت پر ایمان لانے کی وسعت سے ہم راستگار ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کیونکہ خدا نے ہماری خاطر ایمان کی شریعت کو راست باز بننے کے طریقے کے طور پر تیار کیا۔ پانی اور روح کی مخلصی لوگوں کے اعمال پر نہیں پائی جاتی بلکہ خدا کے کلام پر ایمان کے اندر پائی جاتی ہے۔ خدا نے ہمیں ایمان کی معرفت آزاد کیا ہے، اور یہ ہے کہ کیسے خدا نے ہماری نجات کا منصوبہ بنایا اور اسے مکمل کیا۔
کیوں ان لوگوں نے جو یسوع پر ایمان لائے تھے نجات حاصل کی ہے؟ کیونکہ انہوں نے پانی اور روح کی خلاصی کے کلام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ہم لوگ جو جتنے کمزور ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، خدا کے کلام پر اپنے ایمان کی معرفت چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اگر دو شخص چکی پر کام کرتے ہیں ہوں گے تو حتیٰ کہ دوسرے شخص کے اٹھائے جانے کے بعد بھی پیچھے رہ جانے والا شخص کام کرتا رہے گا۔ پیچھے رہ جانے والا شخص اس آدمی کی نمائندگی کرتا ہے جو ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہوا، کیونکہ ایک شخص اٹھا لیا گیا ہے اور دوسرا شخص پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ ایک آدمی نے خدا کا کلام سنا اور اس پر ایمان لایا، لیکن دوسرے آدمی نے اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے سخت محنت کی اور آخرکار جہنم میں پھینک دیا گیا۔ وہ شخص خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن خدا نے اسے چھڑک دیا، جیسا کہ گو وہ اس کی ٹانگ پر رینگنے والا کیڑا تھا۔ اگر کوئی آدمی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کی بدولت خدا تک پہنچنے کی جدوجہد کرتا ہے تو وہ بلا شک جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بنا پر کیوں ہمیں پانی اور روح پر ایمان لانے کی توفیق سے مخلصی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کو کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راستہ بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، غلطیوں کا خط 3 باب اس کی 10 سے 11 آئے، اور رومیوں کا 1 باب اس کی 18 آئے۔ خدا کے کلام پر ایمان نہ لانا اس کے سامنے گناہ ہے۔ مزید برآں کسی شخص کے اپنے ذاتی معیار کی وجہ سے خدا کے کلام کو رد کر دینا بھی گناہ ہے۔ ہم دو انسان اس کی شریعت کی مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سب گناہ گاروں کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور اپنی پوری زندگیوں میں بلا توفیق گناہ کرتے ہیں، اور ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہم تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے ہم جسم کی پیداوار ہیں، بچ نہیں سکتے بلکہ گناہ کرتے۔ منیر انسان پھل کی ایک بڑی بالٹی کی مانند ہے، اگر ہم اسے اٹھانے کی کوشش کریں تو وہ سارا راستے میں بکھرتا ہوا جائے گا۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہم گناہ بکھیرتے ہیں۔ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اب بھی دکھاوا کریں گے کہ آپ پاک ہیں؟ اگر آپ صحیح اپنی ذات سے واقف ہیں تو آپ بیکار میں پاک بننے کی کوشش چھوڑ دیں گے اور یسوع کے پانی اور خون پر ایمان لائیں گے۔ وہ لوگ جو ہنوز اثر نو پیدا نہیں ہوئے وہ اپنی ضد چھوڑ دیں اور یہ اقرار کریں کہ وہ خدا کے سامنے گمبھیر گناہ گار ہیں، تب انہیں لازمی طور پر اس کے کلام کی طرف سے رجوع لانا چاہیے اور دریافت کرنا چاہیے کہ اس نے کس طرح انہیں پانی اور روح کے ساتھ نجات بخش دی ہے۔